الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے جی کہ میں سرکاری ملازم ہوں، لیکن ہماری تنخواہ جو آتی ہے وہ بینک کے ذریعے آتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ بینک سود، لیکن آپ تو سود نہیں لیتے نا، آپ تو اپنی تنخواہ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس طرح پھر کسی کا حج بھی نہیں ہوگا، حج کے پیسے سارے بینک میں نہیں ہوتے، وہ بھی تو پھر سود ہو گیا۔ ہمارا کیا قصور ہے سود سے؟ جب ہم نے نہ سود لیا نہ دیا، باقی گورنمنٹ بھی کسی کے گھر میں نہیں رکھ سکتی، گھر میں حج کے پیسے رکھے تو گھر والا ہی لے کے بھاگ جائے گا۔ تاج کمپنی کے قرآن جو ہیں ان کو ان کی فیکٹری سے لے کر ہم جا کے فروخت کر سکتے ہیں، بالکل فروخت کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن کا فروخت کرنا ہوتا ہے کہ قرآن کا مسئلہ بتا کر پیسے لے۔ اب یہ تو نہیں نا کہ کمپنی قرآن چھاپے وہ بیچے نہیں۔ ہوٹل کی مسجد میں جو شخص امامت کرتا ہے وہ صفائی کرنے والا ملازم ہے، ان کا آدھی آستین ہوتی ہے اور پینٹ پہنی ہوتی ہے، ایسے آدمی کے پیچھے بالکل نماز نہ پڑھے۔ ان کے بعد وہ بھی تو سچے ہیں نا، اور کوئی مسلمان ہو تو اس کے امام بنائے۔ عمرے سے طواف کا ثواب زیادہ ہے، لیکن جتنی دیر عمرہ کرتے ہیں، مثلا ایک گھنٹہ طواف کرتے رہیں تو یہ ثواب زیادہ ہے، چونکہ عمرے میں آپ باہر جائیں گے، طواف میں آپ کعبے کے سامنے رہیں گے۔ میرا عدالت میں ایک معاملہ ہے، اللہ آپ کو اگر حق پر ہیں تو کامیاب کرے، نہیں تو سب سے اچھا جو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کم سے کم 5 تسبیح پڑھا کریں، زیادہ پڑھیں تو زیادہ فائدہ ہے، لیکن بہرحال کم سے کم 5 تسبیح، انشاءاللہ آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر غسل جنابت کرنا ہے، ساری کا وقت ختم ہونے والا ہو تو جلدی جلدی کھا لیں، پھر بعد میں غسل کر لیں، اور کیا ہے؟ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ ساری کر لیں آرام سے، ساری کر کے فارغ ہو کے بعد میں غسل کر لیں۔ غسل کا وقت تو نہیں ہے نا، ساری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ میں ایک جنرل سٹور چلاتا ہوں، 2 دن پہلے میری دکان پر ایک فقیر آیا بھیک مانگنے کے لیے۔ میں نے اسے کہا کہ معاف کر دو بابا، تو جواباً فقیر نے کہا کہ میں ایک سید ہوں اور آپ کے دکان میں سید کا 5واں حصہ بنتا ہے، تم وہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ اور سید کے لیے تو خیرات جائز ہی نہیں، 5واں حصہ کہاں سے بنے گا؟ اس کے لیے تو نہ زکوٰۃ جائز ہے نہ صدقات جائز ہے۔ سید کو تو اللہ نے اس میل سے پاک رکھا ہے۔ یہ اچھا سید تھا، 5واں حصہ بھی دکان میں ملا لیا۔ احرام پر داغ لگ جائے دھو ڈالو، واش روم میں جائیں تو احترام، اگر احرام اتار لیں کوئی حرج نہیں۔ ایئرپورٹ پر ہم نے ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کو خوشبو لگ گئی، بہرحال 2-4 ریال خیرات کر دو۔ ہم لوگوں نے ہوٹل کے ساتھ روڈ پر باجماعت نماز پڑھی، لیکن اتصال نہیں تھا۔ نماز تو آپ کی ہو گئی، لیکن اس نماز کا ثواب نہیں ملے گا جب تک اتصال نہ ہو۔ میں انڈیا سے ہوں، میرا کاریگر معراج بنگالی تھا، 13 لاکھ روپیہ لے کے بھاگ گیا ہے۔ اللہ پاک آپ کی مدد کرے اور آپ کا لوٹا ہوا مال واپس مل جائے۔